میں نے جو میری دوست تھی، جو ہماری کلاس والے تھے، سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ماہ رمضان، ہم سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا. ماہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کیوں ماہ رمضان کا سب مہینوں سے کیوں اللہ نے اس کو بہترین مہینہ بنایا؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہی اس مہینے کی فضیلت ہے. قرآن اگر اس مہینے میں نازل نہ ہوتا تو اس مہینے کی فضیلت ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. چھوٹی سی رسول کی جو حدیث ہے، اس کو میں لے کر اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا کیا کیا ٹاپک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب کو پتہ ہے، انی تارکوں فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اہل بیت. اور پھر کیا کہا کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر میں ملے. اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ دو چیزیں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہوگی؟ اس کی میننگ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بولتا ہوا قرآن اور ایک عمل کو، تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ اہل بیت میں ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، آپس میں یوں ہوں گے. اور حدیث ہے کہ رسول خدا نے انگلیوں کو یوں کیا تھا کہ یہ یوں ہوں گے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے امام مہدی آخر الزمان موجود ہوتے ہیں. قرآن سے معرفت، قرآن کی پہچان اور قرآن کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کتنا ہمارے نزدیک ہے. ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی. ایک عالم نے کہا، آپ یہ سوچتے ہو کہ جب امام مہدی آخر الزمان ظہور فرمائیں گے تو میرا مہدی جب میرے سامنے ہوگا تو میری حالت کیا ہوگی؟ امام مہدی فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعو، امام مہدی کی حدیث ہے، اے میرے شیعو، دن میں جتنی مرتبہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں اور جتنا میں تمہارے لیے آنسو بہاتا ہوں اور جتنی میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، تمہاری مائیں بھی اتنی دعائیں نہیں کرتی ہوں گی، اور ہر وقت تمہیں یاد کرتا ہوں. تو ہاں مومنات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس ظہور فرمائیں گے، میری کیا حالت ہوگی؟ کوئی بتائے گا؟ اگر میں کہوں کہ امام مہدی آئیں گے تو میری کیا حالت ہوگی؟ یہاں پتہ چل جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا، امام یہاں آ رہے ہیں ہماری مسجد میں، کیسے فیل ہوگا؟ کیا محسوس ہوگا؟ خوشی کے مارے بھاگیں گے. ایسا ہوگا دوڑو امام آئے، چلو بچے بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے. ایسے ہوتا ہے امام مہدی. ارے جب اغسطانی آنے لگے، کوئی عالم آنے لگے تو میری حالت عجیب ہوتی ہے، لیکن میرے امام میری اندر کی حالت کیا ہوگی؟ تو ایک عالم کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام آئیں گے اور میری حالت بہت عجیب ہوگی اور میں بہت خوش ہوں گی، میں بہت جوش میں ہوں گی اور میرا چہرہ پھول کی طرح کھل جائے گا، سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی کیا حالت ہے. کیونکہ قرآن تارکوں فیکم الثقلین، قرآن اور اہل بیت یوں ساتھ میں ہیں. کیونکہ جیسے قرآن پڑھنے سے حالت ہوگی، امام مہدی ساتھ میں ہوتے ہیں.
اگر کسی کی حالت قرآن پڑھنے سے چینج ہوتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس میں جوش آتا ہے اور مجھے اور قرآن لینا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ امام مہدی کے آنے کے وقت بھی میری حالت وہ ہوگی. ورنہ امام مہدی کی دفعہ جب کہتے ہیں نا کہ امام آئیں گے جوش ہوگا، تو وہ جوش ہوگا کون سا پتہ ہے؟ کوکا کولا والا، فوراً بیٹھ جائے گا. یہ صرف کیا کہتے ہیں ٹیمپریری، تھوڑی دیر کے لیے جوش ہوگا، لیکن اصل جوش وہ پانی کی طرح ہوتا ہے. تو ہمارا جو سب سے مین چیز ہے، میرے رسول خدا نے فرمایا اقرأ القرآن بلحن العرب، قرآن کو پڑھو عربی زبان، عربوں کی طرح قرآن کو پڑھو، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. اور ہم لوگ افسوس کہ ہم لوگ قرآن کو فرینچ میں پڑھنا چاہتے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی آ کر میرے پاس قرآن کو فرینچ میں لکھتے ہیں اور فرینچ میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کی زبان کو اپنی زبان میں مکس کر دیا. تو میرے 2 ٹاپک ہیں. سب سے پہلا ہے کہ مخرج. روز عربی کے 28 الفاظ ہیں ہمارے پاس، عربی لینگویج کے 28 الفاظ ہیں. تو ہر روز 15 منٹ اگر کوئی آپ میں سے کوئی سامنے آ کر مجھے کہنا چاہے کہ ہم لوگ لکھیں گے اور ہم لوگ اس کی پریکٹس کریں گے اور ہم جواب دیں گے آگے، تو مجھے بہت اچھا لگے گا. تو ہر روز ہم ایک مخرج جو عربی کا ہے اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہا کو کہاں سے نکالنا ہے، عین کو کہاں سے نکالنا ہے، خا کو کہاں سے نکالنا ہے. اور سب سے بڑی غلطی تو ہماری زبان میں ایک اور ہوتی ہے کہ ہم غین کو گین کہتے ہیں. کیوں ہم غین کو، میں اکثر جب محبت کا عمل دیتی ہوں نا، قد شغفہا حبن، تو سب پڑھتے ہیں قد شغفہا حبن. نہیں، گاف نہیں ہے، غین ہے. تو غین کی بھی بہت غلطی ہوتی ہے، کہاں سے نکالنا ہے، خا کو کہاں سے نکالنا ہے. یہ سب انشاءاللہ روز ایک لفظ کی پریکٹس ہوگی. ساتھ میں ہم ماہ رمضان کی جو روز دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھنے سے کیا اثر ہوتا ہے، وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کس طرح سے ہمیں لذت دیتی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو میں پھر سے ایک حدیث بیان کرتی ہوں اور پھر اپنے درس کی طرف آتی ہوں. امام خمینی، اچھا میری بہنیں یہاں سب موجود ہیں، میں تھوڑی سی مثال دیتی ہوں کہ ہماری پہلی کلاس ہے، میں آپ کو سب کو دیتی ہوں. ایک دفعہ ہم لوگ تجوید کی قرآن کلاس پڑھ رہے تھے. جو میری تجوید والے ہیں ان سب کو پتہ ہے، ہم لوگ تجوید کی کلاس پڑھ رہے تھے. تو تجوید کی کلاس میں کیا ہوا کہ میں نے کسی کو بولا، ہماری کلاس میں میں نے بولا کہ آج ہم سورہ حمد کی پریکٹس کرتے ہیں، آج ہم سورہ حمد جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو میں نے سب سے کہا کہ کیا کریں، مجھے سورہ حمد سنائیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جو ہماری تجوید کی کلاس ہے ان سے پہلے معافی مانگتی ہوں. کیا ہوا، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے. کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا ہوگا؟ کیا ہوا ہوگا آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے سب سے کہا الحمد. جو لوگ 40 50 60 70 سال سے روزانہ الحمد پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ الحمد پڑھتے ہیں؟ 5 نمازوں میں پلس تہجد کی نماز، یعنی واجب ہے سورہ حمد پڑھنا. وہ ہم جو میں 40 60 70 30 25 سال سے میں پڑھتی ہوئی آئی ہوں، ایک دفعہ میں نے کہا مجھے سورہ حمد سنائے، سب بھول گئے، سب نے دیکھ کے مجھے سنائی. پتہ ہے آپ کو کیوں ایسے ہوا؟ کیوں ایسے ہوا؟ مخرج کے ساتھ پڑھنا تھا اس لیے. نہیں مخرج کے ساتھ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج مخرج نہیں، کیونکہ ابھی شروع ہے تو مخرج کی کوئی بات نہیں. کیوں ایسے ہوا کہ الحمد بھول گئے؟ یہ ایک مثال ہے آخرت کے لیے. مجھے امام خمینی کی مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس دن مجھے یہ مثال امام خمینی کی سمجھ میں آئی. پتہ ہے کیا ہوا؟ جب میں نے سب کو کہا کہ مجھے سورہ حمد سنائے تو سب ڈر کے مارے حمد بھول گئے. ایک خوف ہوا نا، میں الحمد پڑھوں گی سب کے سامنے، الحمد بھول گئے. امام خمینی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ جو ہم زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جو بھی پڑھتے ہیں زبان کے ساتھ، زبان صرف زبان کی اثر ہوتا ہے. قیامت میں ایک مومن کو، ہمیں ہمیشہ ہر رمضان میں حدیث پڑھتے ہیں، ایک مومن کو گھسیٹ کر لے آئیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے.
اور اس کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو وہ مومن پوچھے گا میں نے تو اتنا پڑھا، میں نے تو اتنا کیا. تو وہ فرشتے جو جہنم کے فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے تم نے پڑھا تو صحیح لیکن تم نے سمجھا نہیں تھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہ صرف اور صرف تمہارے زبان کا حساب ہے. آیت اللہ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جائے گا، میرا ٹاپک قبر نہیں ہے لیکن کرنا ضروری ہے، جب انسان قبر میں جائے گا اور جب قبر میں جائے گا نا، جب اس سے پوچھا جائے گا وہ شخص جو ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ کوئی چیز گر گئی، ہم بھی میری کوئی چیز گر گئی، یا علی چوٹ لگی، یا علی سر دکھا، یا اللہ یا محمد، 24 گھنٹے ہماری زبان میں یا علی ہوتا ہے نا. بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کی اس بات پہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں جب جائیں گے نا تو خوف سے، قبر کے خوف سے، منکر نکیر کے خوف سے وہ اپنے رسول اور اپنے علی کا نام تک بھول جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف زبان تک چیز رہی تھی، اور جو زبان تک چیز رہی تھی اس دن میں نے واقعاً اپنی کلاس میں دیکھا ایک ہلکا پھلکا سا خوف تھا جس نے پورے اتنے سالوں کی الحمد بھلا دی، تو باقی کیا رہا، اور وہاں تو کتنا بڑا خوف ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اپنے درس کو شروع کرتے ہیں. ہمارا جو درس جو سب سے پہلا ہے وہ مخرج کے بارے میں ہے. ایک صلوات پڑھیں ہم زور سے. کون کون ہمارے ساتھ ہے مخرج کے؟ کون کون چاہتا ہے کہ یہ مخرج کا چلتا رہے؟ سب چاہتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. سب سے پہلے جب ہم مخرج نکالتے ہیں، عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ 28. کوئی مجھے زور سے پڑھ کے سنائے گا؟ الف بے الف بے با، یہی مجھے کہنا تھا مجھے یہی کہنا تھا. الف بے تے سے غلط ہے. الف با تا ٹھا جیم ٹھا را را شین صاد ضاد. بہت اچھا، بہت 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 اچھا. سب سے پہلے آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں. اچھا آپ کو ایک لفظ بتاتی ہوں تاکہ کیا ہے ایک خوف کا عالم طاری ہو جائے اور اچھے سے ہم لوگ پڑھ سکیں. آپ کو پتا ہے ہم جب کہتے ہیں الاجل، الاجل، ایک ہی ہمارے پاس اے جو یہاں سے نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے اجل. جب ہم کہتے ہیں الہی الاجل الاجل الاجل، اس کا کیا میننگ ہے؟ اور جب میں کہتی ہوں الہی الاجل الاجل الاجل، اس کا کیا میننگ ہے؟ جلدی آ جائے. اور دوسرا میں کہتی ہوں الاجل الاجل یا امام الاجل، یا اللہ میری حاجت ہے الاجل الاجل، یا اللہ جلدی میری حاجت پوری کر، جلدی میری حاجت پوری کر. جب میں کہتی ہوں الاجل الاجل، اللہ جلدی مجھے موت دے، جلدی مجھے موت دے، جلدی مجھے موت دے. کتنا بڑا فرق ہے، فرق زیادہ ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا، زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. تو اس لیے مخرج بہت بہت ضروری ہے. عربی زبان میں کل 28 الفاظ ہیں، اور 28 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 18 ان میں سے ہم 18 الفاظ نکالتے ہیں جن کو مخرج کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. 28 الفاظ میں سے مخرج کے ساتھ نکالتے ہیں. عربی زبان میں جو عرب ہیں ان کی 5 وہ بتاتے ہیں 5 جگہ ہیں. منہ کی 5 جگہ ہے، 5 پلیس ہے جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا نکلتا ہے وہ ہوتا ہے جو، ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے
جوف کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہ پورے حلقے کو کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جوف. جوف کہتے ہیں کسی چیز کے سینٹر کو. ابھی ہم پہلے کرتے ہیں جوف. جوف ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم الفاظ کو نکالتے ہیں، اور الفاظ کون سے نکلتے ہیں وہ بہت سمپل ہے. جوف کو ہم نہیں جائیں گے. ایک ہوتا ہے آ، با، تا، سا، پھر ہم ای، بی، ٹی. منہ کے سینٹر میں سے وہ چیز نکل رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جوف. جو منہ کے سینٹر سے آ، با، ای، بی، او، بو، یہ کیا ہے؟ یہ منہ کے سینٹر سے نکل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس جوف، اور اس جوف کے بعد جو ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے حلق. حلق مجھے نہیں پتا گجراتی میں کیا کہتے ہیں حلق کو. حلق کہتے ہیں ہاں گلے، یہاں سے ایک چھوٹی، ہم کہتے ہیں نا چھوٹی زبان، یہاں سے لے کر یہاں تک تالو، جس کو ہم اردو میں تالو کہتے ہیں، ایک چھوٹی زبان جو اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہے وہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک کی چیز کو کہتے ہیں حلق. اور حلق میں سے 6 لفظ کو نکالنا پڑتا ہے، اور وہ 6 الفاظ وہی میں نے ابھی آپ کو معنی بتائی. الاجل اور اجل میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. تو یہ 6 الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو یہاں سے اس کے بیچ میں سے ہمیں نکالنا پڑتا ہے. اور وہ 6 الفاظ ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم پریکٹس روز روز کریں گے. وہ سب سے پہلا وہ کون کون سے 6 الفاظ ہیں جو نکلتے ہیں؟ ہا، ہا، خا، عین، غین. کتنے لوگ کہتے ہیں کاف ہے؟ جی، نقطے والا کاف ہے. وہ ہے نا زبان کے تعلق کو چپکاتے ہیں، زبان کاف، یہ زبان اوپر لگتی ہے، یہ یہاں تک ہے. 6 الفاظ ہیں، کاف نہیں ہے اس میں، نہیں، نقطے والا کاف نہیں. ہاں پہلے ہے حمزہ، حمزہ، ہا. ہا کون سی ہا؟ وہ 2 چشمی جو ہا ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ہا، ہا، خا، عین اور غین. یہ جو 6 الفاظ ہیں یہ یہاں سے نکلتے ہیں، اور اگر ان کو کسی اور جگہ سے نکالا جائے تو میننگ چینج ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہے لسان. لسان یعنی زبان. یہ زبان، کچھ عربی میں الفاظ ایسے ہیں جو زبان سے نکالے جاتے ہیں، اور کچھ شفتین. شفتین، شفتین یعنی ہونٹ. شفتین یعنی ہونٹ. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہونٹ سے نکلتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے واو، فا. کچھ ایسے الفاظ جو جو صرف ہونٹ کو حرکت دینے سے نکلتے ہیں، یعنی ہونٹ کو بند کرنے سے، یا اس پہ زبان کا کوئی کام نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہے خیشوم. خیشوم یعنی ناک، یعنی ناک سے غنہ کر کے نکالتے ہیں. عین یکون، عین، جیسے ہاں انہن، جیسے ہم کہتے ہیں. کچھ الفاظ ناک سے نکلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو ناک سے نہیں نکالنے والے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، اور جن کو نکالنا ہوتا ہے ان کو نہیں نکالتے. تو یہاں پر بھی جو ہماری میننگ ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، 15 منٹ ہے، تو میں سوچتی ہوں یہ 5 جگہوں کو آپ نوٹ کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہم ہر نہیں سمجھی حروف ہیں. ہاں تقریباً انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میم غنہ کہتے ہیں، ہم غنہ کہتے ہیں. نون کو، نون ہے، میم ہے، الفاظ ہی، لیکن یہ سب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حروف ہی ہے. حروف اور الفاظ کی بیس گرامر میں بہت ہوتی ہے، تو یہ اسی میں آ جاتے ہیں. 5 جگہ میں پھر سے اس کو دہراتی ہوں. 5 جگہ ہے جہاں سے 18 لفظوں کے مخرج نکلتے ہیں. جہاں سے 5 جگہ ایسی ہے جہاں سے 18. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ماہ رمضان کا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے قرآن کو ٹھیک کر سکیں، اور تاکہ اگر ہم امام کے سامنے ہیں تو سرخرو ہو جائیں.
خدا نے موقع دیا ہے، اس موقع کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ تو 18 حروف ایسے ہیں جن کی جگہ معین ہے، مشخص ہے، فکس ہے جن کی جگہ، اور وہ جگہ ہے 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا جوف، جوف یعنی سینٹر، یعنی وہ جو سینٹر سے آوازیں نکلتی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا حلق، حلق میں نے آپ کو بتایا کہ حلق یہاں سے لے کر یہاں تک کی جگہ کو حلق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بورڈ پہ لکھوں گی کہ وہ پورا حلق، جو مجھے خوفناک حلق آتا ہے بنانا وہی بناؤں گی، تو وہ خوفناک میں حلق بناؤں گی اور اس پہ میں لکھوں گی کہ حلق میں پہلے حلق کے اوپر سے کس کو نکالنا ہے، اس کے بعد کے کس کو نکالنا ہے، اس کے بعد کے کس کو، اور آخر میں کس کو ہے، اور سینٹر میں کون آتے ہیں۔ تو حلق میں 6 الفاظ آتے ہیں اور وہ بہت مین الفاظ ہیں۔ پھر لسان ہے، یعنی زبان، زبان سے کون سے الفاظ نکلتے، ذال ہے، فے ہے، وے ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے شفتین، ہونٹ، دونوں ہونٹ شفتین، یعنی دونوں ہونٹ جو عموماً ہمارے یہ 2 ہونٹ ہیں، ان میں سے کون سے نکلتے ہیں۔ خیشوم، بہت مین چیز ہے یہ ناک بھی، یہ ناک صرف سانس لینے کے لیے نہیں ہے، اس کو لفظ کو غنہ کرنے کے لیے بھی ہے، عربی میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو جتنا ہم بہترین طریقے سے قرآن پڑھیں گے ہمارا قرآن بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ انہی الفاظ کو لے کر ہم کل سے اس میں جائیں گے۔ ابھی ہم دعا، ہم نے کہا تھا ایک چھوٹی چھوٹی میں دعائیں لے آؤں گی، آج جلدی جلدی سے میں کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں 2 دعا آج ہم شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو دعا ہم نے ماہ رمضان کی پڑھی وہ کون سی تھی؟ جو اللہم سیامی، سب سے پہلے جو ہم نے دعا پڑھی وہ تھی اللہم اجعل، اللہم، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ اللہم کتنا بڑا لفظ ہے۔ اللہم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم اللہم کہتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اس اللہم کے ذریعے سے میں ہر چیز کو فوراً قبول کرتا ہوں۔ اس بچے کی طرح، آپ نے دیکھا ہے نا جب کوئی بچہ مستی کرتا ہے، مستان ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے، اور جب اس کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے کہ اب مجھے اس کو مارنا ہے، اس کو مجھے ایک دینا ہے زور سے، تو وہ آ کر ماں کو گال پہ کس کر کے کہتا ہے میٹھی ماں، ماں گئی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں نا اللہم، ہم اتنے گناہ کر کے رب العزت، اے میرے میٹھے رب، میں تیری دربار میں آئی ہوں، یعنی اللہ کو اس ماہ رمضان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ماں کی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہم تو اللہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر آگے ہم کہتے ہیں اجعل، اے اللہ میرے لیے بنا، میرے لیے قرار دے، کس کو؟ سیامی، فیہ سیام الصائمین، سیامی یعنی روزے کو، اے اللہ میرے لیے روزے کو قرار دے۔ اچھا سیام ہم کہتے ہیں روزہ، صوم، روزہ، روزے کی میننگ کیا ہے؟ صوم، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اردو میں، فارسی میں، گجراتی میں روزہ کہتے ہیں، لیکن اصل جو آپ سب کو پتا ہے مین جو لفظ ہوتا ہے، جو مین لفظ کی میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عربی میں۔ عربی میں جب ہم کسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں مین چیز ملتی ہے۔ سیام اور صوم کی میننگ کیا ہے؟ صوم کی اصل میننگ کیا ہے؟ صوم، عظمت آپ بتائیں گے؟ صوم آج کی دنیا میں، آج کل سب مسلمان نہیں ہے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ آج میں مسلمان کے پاس اپنا کوئی میڈیا نہیں، مسلمان کے پاس اپنی کوئی آواز نہیں، مسلمان کے پاس اگر چینل بھی ہے تو اس کا سیٹلائٹ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اسرائیل پرووائڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلمان کے پاس اگر اپنا کوئی بیورو بھی ہے تو اس کا ٹیکنیشین کون ہے؟ ملک کی بات کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد آج کی دنیا میں میڈیا مسلمان کر رہے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك استعنا واسقنا وقنا فرقنا وبالعجل من أين تستبيد مسكنا من اللهو إلى الكرم ويرحمنا ودر الله المحلقين والنور والتسكنا ومن جمال الجنة ومن خير تسكنا ومن جمال السنة والحرير والتقرة فالجسنا ولا يتفجر ومن بيتك الحرام وكرت في سبيلك ما وليت وفقك لنا والصالحات والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا ولا تحمل النار فاغفر لنا وفي جهنم فلا تقل لنا وفي عذابك وأهوالك فلا تفتنا ومن التقوم بالغزو. ایک سلوات پڑھیں ہم. سیام اور سوم کی میننگ میں ہم آتے ہیں، جلدی سے ہم کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم ایک ہی دعا کر پائیں گے، کل ہم انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہوگا ہم دو دعا ساتھ میں کر لیں گے. سوم کی میننگ ہوتی ہے کہ ایک ایسا گھوڑا، سوم سائن کہتے ہیں کہ ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو روک دیتا ہے. کس چیز سے روک دیتا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اپنے آپ کو اسٹاپ کر دیتا ہے اور کچھ بھی آگے نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں سائم. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا عقل کی ریئل میننگ. جی گھوڑے کو، ہاں عقل کی ریئل میننگ جو ہم کہتے ہیں، عقل تمہارے اندر عقل ہے، ہم کہتے ہیں عقل مجھے یہ سکھاتی ہے، عقل یہ کرتی ہے. اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا گھیلا کہیں کا، اس میں تو عقل ہی نہیں. لیکن عقل کی ریئل میننگ ہوتی ہے کہ وہ گھوڑا جو بہت 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 سرکش ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں آتا، وہ بہت ہی خراب گھوڑے کو جب لگام منہ میں ڈال کے اس کو کھینچ کے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقل. یعنی انسان کو عقل ہر گندے برے غلیظ کام سے ایسے لگام ڈال کے روکتی ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ اس گھوڑے کی، وحشی گھوڑے کی طرح چلے جاتا ہے. اور سائم اور سوم بھی اسی لفظوں میں سے نکلا ہے کہ سوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا گھوڑا جو اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا. اور سوم جب ہم روزے کی میننگ میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو روک دیتا ہے ہر چیز سے، یعنی کھانے سے، پینے سے، ہر بری چیز سے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ منع کرتا ہے. تو یہاں پر پہلے روزے میں ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہم اجعل، اے اللہ تو مجھے ہمت دے. میرے اندر ہمت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. خدایا تو مجھے ہمت دے. کس چیز کے لیے؟ سیامی، میرے روزے کے لیے. فیہ، اس ماہ رمضان میں. یا اللہ یہ ماہ رمضان میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، مجھے چائے کی ضرورت پڑتی ہے، کافی کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا. لیکن اس ماہ رمضان میں تو مجھے ہمت دے، مجھے ایمان دے، مجھے طاقت دے. اجعل، قرار دے میرے لیے اس میں سیام الصائمین، جتنے بھی روزے دار ہیں ان کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو کر روزہ رکھوں. مینس خدایا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکوں، خدایا میں اپنے آپ کو روک سکوں. اور پھر آگے کہتے ہیں وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، خدایا مجھے تو طاقت دے کہ جو لوگ قیام کرتے ہیں. قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ قوام ہم کہتے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہمت کر کے وہ کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں
یا ہم کہہ سکتے ہیں راتوں کو جاگنے کے لیے کھڑے ہو رہے، تیری عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے، یا ہمت کر کے کسی بھی تیری بہترین کام کے لیے جو قیام کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں کہ خدایا مجھے بھی ایسا بنا کہ میں دنوں کو روزہ رکھوں اور راتوں کو کھڑے ہو کر تیری عبادت کروں ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑے ہو کر تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اصل میں کون ہے جو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اصل ہم کس کو کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے اس کے ساتھ قرار دے۔ ہمارے امام زمان علیہ السلام کہ خدایا دن کو میرے مولا مہدی روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، خدایا مجھے ہمت عطا فرما کہ میں بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر کے روزہ رکھوں اور رات کو میں کھڑے ہو کر امام مہدی کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں آگے، مجھے یہ بہت اس کے بعد والا اتنا اچھا جملہ لگا، وَنَبِّهْنِي، خدایا نبہنی، خدایا مجھے انفارمیشن دے، مجھے خبر دے، مجھے بتا، مجھے نیوز دے، وَنَبِّهْ یعنی مجھے بے حد اندر کی خبر دے، خدایا مجھے وَنَبِّهْنِی مجھے بتا، کیا بتا، فیہ اس ماہ رمضان میں، خدایا جو کچھ بھی اس ماہ رمضان ہوگا مجھے غافل نہ کر۔ اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے غافل لوگوں سے۔ قرآن کی کس کس نے وہ آیت پڑھی ہے سورہ اعراف کی؟ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ اس کا پورا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جہنم کو بھر دوں گا لوگوں سے، لیکن کون سے لوگ؟ کافر، منافق، مشرک، بت پرست، کون سے لوگ ہیں گے جن سے جہنم بھری ہوئی ہوگی؟ سب سے پہلے غافل۔ اللہ کہتا ہے میں غفلت کرنے والوں سے، غافل لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مجھے بہت اچھی ایک عالم کی بات لگی۔ ایک عالم نے کہا ہم لوگ اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں نا، ہم لوگ نہ ظالم ہیں نہ جابر ہیں، نہ ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے میں پڑے ہوئے، لیکن ہماری سب سے بڑی چیز جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی وہ ہے ہماری غفلت، جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی، ہمارے قدموں کو جہنم کی طرف۔ ہم اپنے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں، اپنی ذات پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے گھر پہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو، اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو، اپنی کتاب کو، اپنے قرآن کو، اپنے امام کو بھول چکے ہیں۔ وہ تب ہمیں یاد آتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب مجبور ہوتے ہیں تو ہمارے قدم ان کی طرف جاتے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب ہم نے قرآن اہل بیت کو صرف اور صرف اپنی چیز جیسے نہیں کوئی یوز کرتے ہیں، اپنے یوز کے لیے رکھا ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے نہیں، وہ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ تو ہم یہاں خدا سے کہتے ہیں نبہنی، پروردگار عالم مجھے بتا، مجھے غافل نہ قرار دے، مجھے بتا، مجھے چاہیے کہ میں عالم بنوں فیہ، بھلے مجھ سے جو بھی کچھ ہو گیا، جتنے مہینوں میں جو بھی کچھ ہو گیا، لیکن خدا کم از کم اس ماہ رمضان میں تو مجھے ان غافل اور جاہلوں میں قرار نہ دے۔ پھر دوبارہ اللہ سے کہتے ہیں کہ فیہ النوم الغافلین، اور پھر آگے کہتے ہیں، پھر دوبارہ سے کہتے ہیں خدایا مجھے وہ نیند مت دینا جو غافل لوگ سوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بتاتا ہے خدایا روزے دار بھلے روزے دار ہو، لیکن غافل انسان کی نیند بھی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، غفلت کی نیند۔ خدایا مجھے نیند بھی سلا تو عبادت والی نیند سلا، میں جب سو بھی جاؤں تو مجھے پتا ہے، میرے اندر ایک معرفت ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کس طرح سے روزہ، میں نے آج دعا کیا پڑھی، میں نے کس اللہ کو اور کس امام کو پکارا۔ پھر کہتے ہیں یہاں پہ آگے بھی بہت اچھا ہے، وَحَبْلِ جُرْمِ فِيهِ یا الہ العالمین وَعْفِ عَنِّی یا عافین عن المجرمین۔ مجھے جرم کا کرنا تھا کہ جرم کسے کہتے ہیں تھوڑا سا، لیکن ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل میں اس کو کرتی ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَحَبْلِ، وہب اللہ کا ایک نام ہے، وہاب اللہ کا ایک نام ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمیشہ میں رزق کی دعا میں سے کہتی ہوں، رزق کی دعا میں 1000 دفعہ یا وہاب پڑھیں، اور پھر 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد 100 دفعہ ایک چھوٹی سی تسبیح، واقعاً معجزے سے اللہ رزق دیتا ہے۔
یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب. یہ دعا پڑھنے سے سب رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یا وہاب. وہاب بہت لمبا ہے لیکن اس کو چھوٹا سا کرتی ہوں. وہاب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دیتا ہے، حد سے زیادہ دیتا ہے. ہم کہیں گے وہاب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ نہ اس کو وہ ہوتا ہے کہ میں کتنا دے رہا ہوں، نہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں. وہاب ایسا دینے والا جو نہیں دیکھتا کہ میں لائق ہوں کہ نہیں ہوں. یعنی اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو وہاب ہے، تو نہیں دیکھتا کہ میں گناہ گار ہوں، میں ثواب کرنے والی ہوں، میں نیک ہوں، میں مومن ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، میں کیا ہوں، تو نہیں دیکھتا، لیکن تو مجھے دیتا ہی جاتا ہے دیتا. یعنی بغیر اس کے کہ میں کوئی کام کروں، بغیر اس کے کہ میں ہاتھ بڑھاؤں، تو مجھے دیتا. ابھی اس میں وہب کا نا لفظ استعمال ہوا. عجب ہے، یہ بہت لمبا بڑا لفظ ہے. حب آیا ہے، وہب لی، اے اللہ وہ گناہ، اے خدا. یہاں سے کہتے ہیں وہب لی جرمی، اے اللہ وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے کیا. اے اللہ وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کے دوسروں کے اوپر ڈالا. خدایا وہ گناہ جس کی میں نے تجھ سے معافی مانگی، وہ گناہ جس سے میں نے معافی نہیں مانگی. خدایا وہ گناہ جس پہ آج بھی میں اکڑا ہوا ہوں. خدایا وہ گناہ جس کے جھک کے تجھ سے میں معافی مانگتی ہوں. ہر وہ گناہ سے درگزر فرما. حبلی اس کو ہٹا دے. خدایا مجھے اب اس گناہ میں نہیں پڑنا. میں نے ماہ رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، لیکن اب اس ماہ رمضان میں نہیں کرنا چاہتی تیرا کوئی گناہ. یا الہ العالمین، ایک کائنات کے الہ. کیوں جرم؟ آپ چاہتے نہیں کہ میں لفظوں کی میننگ بولوں؟ کون راضی ہے کہ ہم لفظوں کے اندر جائیں؟ کیونکہ بغیر لفظوں کے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. جرم، مجرم، ہم ایک کہتے ہیں ایک ہے ملزم، ایک ہے مجرم. مجرم کہتے ہیں نا جرم کیا ہے اس نے. جرم کی ریئل میننگ کیا ہوتی ہے؟ جی آپ کو یہ آپ نوٹ کر لیجیے، جو بچے گا ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں. جرم کی اصل میننگ، جرم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی کا کٹ ہو جانا. اگر میرا بازو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے میری باڈی سے، تو اس کو کہیں گے جرم. اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ کر دو پیسز ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جرم. تو پھر جرم گناہ کی معنی میں کیسے آیا؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی معنی میں ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا. جو انسان سب سے پہلے گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی ہم کہتے ہیں اللہ کی تمام عطا سے، اللہ کی بخشش سے اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے. اب اللہ کی رحمت اس کے پاس نہیں آئے گی. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے ان اللہ ورسولہ بریء من المشرکین. بری یعنی توڑ کے میں نے اس کو پھینک دیا، اب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے گناہ گار جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ مجرم ہے، بس اب نکل گئے، اللہ کی سلطنت سے نکل گئے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجرم یعنی کہتے ہیں جرم، گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اچھے اور نیک اور پاک اور پاکیزہ چیزوں سے توڑ کر الگ کر دیتا ہے. اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے. اس لیے کہتے ہیں نا جرم بھی اسی میں سے نکلا ہے. جرم یعنی ہلکا سا پیس، چھوٹا سا ایک پیس جو الگ ہوا اپنی چیز سے. اس لیے کہتے ہیں اجرام فلکی یعنی پوری کائنات کے چھوٹے سے پیس. امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا کہ تم انسان تم فکر کرتے ہو کہ انت جرم صغیر، تم ایک چھوٹا سا جرم ہو، یعنی تم ایک کائنات کا ایک ذرہ ہو کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں، حالانکہ تمہارے اندر پوری کائنات بسی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کل والی جو دعا ہے اس میں اللہ کا نام آتا ہے ذو انتقام، انتقام.
نقمہ ایک آتا ہے نا، نقمہ ایک اس میں لفظ آتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم کل کریں گے جتنے بھی ہم نے حروف پڑھے حلق کے وہ، اور وہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح سے انتقام لیتا ہے، حالانکہ انتقام کیوں لینا چاہیے، خدا کی ذات کے ساتھ انتقام لینا میچ ہوتا ہے کہ نہیں۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کی بلند سے بلند تر صلوات۔ انشاءاللہ کل بتا دیں ملزم اور مجرم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدایا پاک پروردگارہ، یا اللہ اے کائنات کے رب، اے مالک، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری قدرت کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے پاور کا، خدایا تجھے واسطہ ہے، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری الہیت کا، ربوبیت کا، عفویت کا، غفوریت کا۔ خدایا ہم ہاتھ اٹھا کے ماہ رمضان میں افطار کے بعد اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا جتنے بھی ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ ہیں ان کو معاف فرما، پروردگارہ جتنے بھی ہمارے والدین کے، ہمارے بڑوں کے، اور جتنے مومنین اور مومنات کے گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ خدایا تجھ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ، آج پہلی ماہ رمضان ہے، تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تم نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا تو فرشتوں نے شکایت کی تھی کہ خدایا تو ایک خراب انسان کو کیوں خلق کرتا ہے جو صرف حسد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، تجھے کیا ضرورت ہے عبادت کی۔ تو اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، جب ماہ رمضان آتا ہے تو تو انہی فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور اس جگہ پر بھیجتا ہے جہاں پر تیری عبادت کی جاتی ہے ماہ رمضان میں۔ پاک پروردگارہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب وہ فرشتے زمین پر آئے اور ہماری عبادت کو دیکھے تو خدایا 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 یہاں سے لطف لے کر جائیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ خدایا ہماری اولادوں کو، ہمارے نسلوں کو، خدایا جتنی ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خدایا جو اس ماہ رمضان میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، تجھے تیرے قرآن ناطق کا واسطہ، تجھے تیرے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے، خدایا جو دعا کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوں گے اور تیرا ذکر کرتے ہوں گے تو ہمارے پاس میں امام زمان علیہ السلام ضرور موجود ہوں گے۔ خدایا تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد ہو۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید ہم اندر کرتے نا تو زیادہ آواز نہیں آتی، لیکن یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں تو لگتا ہے مائک کا کم تھینک یو، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور۔ سلام، کیسے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ آپ کو اتنا میسج کریں، اتنا فون کریں، یوٹیوب پہ موجود ہو جائے گا رات سے۔ میں آپ کو اتنا، میں نے آپ کو وش کیا، میں نے آپ کو فون وہ بھی کافی اچھی تھی نا۔